پیاری حدیث مبارک ہے، وہ آپ کو پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک سیاہ فام کالے رنگ کا سیاہ بھی حاصل ہوا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں اس کالے رنگ کے باوجود بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اب غور کیجیے کتنا معصومانہ اس کا سوال تھا۔ عرض کرتے کیا حضور یہ جو میرا کالا رنگ ہے یہ مجھے جنت میں جانے سے منع کر دے گا، روک دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا کیا بات کرتا ہے؟ جب تو نے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور قرآن رب کا کلام ہے، تو یقین رکھ اللہ تجھے اسی عقیدے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تقریباً 8 مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ 8 مہینے پہلے مسلمان ہو گیا تھا حضور۔ جب میں مسلمان ہوا تھا تو 8 مہینے گزر گئے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ جتنا لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو صحابہ موجود نہیں ہیں، میں نے ان سب سے کہا کہ یار مجھے کوئی رشتہ دے دو، میری شادی کرا دو، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کسی نے میرا نکاح ہی نہیں کرایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کہ حضور میں مسلمان ہوں، جوان ہوں، شادی تو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم نے بنو ثقیف قبیلے کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کہ حضور ہاں۔ حضور نے فرمایا وہاں ایک بندہ رہتا ہے عمرو بن وہب، اس کو جانتا ہے؟ اس کا گھر دیکھا ہے؟ اس نے عرض کہ حضور میں نے اس کا گھر بھی دیکھا، اسے جانتا ہوں۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر چلے جاؤ، سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد اندر چلے جانا اور انہیں کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ اب غور کرو، صحابی کا ایمان عقیدہ بھی دیکھو اور نبی کا اختیار بھی دیکھو۔ جو جا رہا تھا حدیث میں آتا ہے وہ سیاہ فام تھا، اس کا رنگ کالا تھا اور نقش بھی زیادہ پرکشش نہ تھے، حدیث کے جو الفاظ ہیں۔ اور اس نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا تو مطلب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میرا دادا خاندان جو ہے نا وہ بڑے چٹے گورے ہیں، لیکن میں جو کالا ہوں، میرے ماموں کالے تھے، ان کا اثر میرے اوپر چڑھ گیا اور میرا رنگ بھی سیاہ ہو گیا۔ اب یہ سیاہی میرا جرم تو نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے اسے بھیجا وہ چلا گیا، اور پتہ ہے جس عورت کے بعد اس کے میرے نبی نے جس عورت سے اس کا نکاح کیا تھا، حدیث میں آتا ہے وہ اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ حسین عورت بھی تھی، ذہین لڑکی بھی تھی۔ نہ تو حسن میں اس کا کوئی مثل تھا اپنے قبیلے میں، نہ ہی ذہن کے اعتبار سے تھا۔ اب جناب وہ جب گیا، اس نے جناب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اس نے عربی میں سلام کیا، عربی میں کہا میں ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا وہ عربی ہے۔ جب یہ اندر داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا تو گھر والوں نے منہ موڑ لیا، اس کی شکل کو دیکھ کے حدیث مبارک میں آتا ہے جب انہوں نے منہ موڑا نا تو اس نے جاتے ہی کہا، اس نے کہا عمرو میں خود نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے تیرے پاس بھیجا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھ کالے کا نکاح کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے منہ موڑا، وہ جو صحابی تھا نا وہ واپس چلا آیا۔ جب وہ چلنے لگا نا تو اس کی بیٹی عمرو کی بیٹی جب اس نے یہ خبر سنی کہ حضور نے میرا نکاح کر دیا تو اس نے اپنے والد کو کہا، اس نے کہا ابا تجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ خود نہیں آیا، اسے اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا۔ اس سے پہلے کہ اللہ قرآن نازل کرے تیری مذمت میں، اب ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو اس بچی کا۔ حضور نے فرمایا وہ بڑی ذہین تھی اور اس نے اپنی ذہانت سے کام بھی لیا۔ اس نے کہا ابا اس سے پہلے کہ اللہ تیری مذمت میں قرآن نازل کرے اور قیامت تک لوگ قرآن کی تلاوت کر کے تیری مذمت کو پڑھتے رہے ابو لہب کی طرح، لوگ تیرے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے، لوگ ہمارے گھرانے کی بے عزتی کرتے رہے، مذمت بیان کرتے رہے، اور لوگ کہتے رہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کا بھی منکر ہے، اس کے رسول کا بھی منکر ہے۔ جب رب نے، اس کے رسول نے اس سیاہ فام کو میرے لیے پسند کر لیا ہے تو جا، اللہ کے فیصلے کو مانتی ہوں،
اس کے رسول کے فیصلے کو بھی مانتی ہوں، اگرچہ یہ رنگ کا تو سیاہ ہے لیکن میرے نبی کا محبوب ہے، نبی کی نظر میں یہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم میں اس کو قبول کرتی ہوں، اس سے میرا نکاح کر دو۔ جب اس لڑکی نے کہا نا کہ مجھے یہ قبول ہے، اس نے باپ کو کہا جلدی جاؤ، اگر یہ پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پہنچنے سے اللہ ناراض ہو جائے، جلدی جاؤ حضور کی بارگاہ میں، میرا فیصلہ بھی سنا دو اور جا کے گناہ کی معافی مانگو، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ جب وہ وہاں سے چلا، ابھی وہ سیاہ فام حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہی تھا، حضور نے فرمایا واپس آ گیا؟ عرض کی حضور ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا بنا؟ عرض کی حضور انہوں نے تو مجھے رد کر دیا۔ ابھی اس نے یہ کہا، حضور کے چہرے انور کا جو جلال تھا ابھی ظاہر بھی نہ ہونے پایا تھا، وہ بندہ آ کے حضور کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی حضور میں عمرو بن وہب ہوں جس کے پاس آپ نے اس غلام کو بھیجا تھا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اپنی طرف سے آیا ہے، یہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے سچ نہ بول رہا ہو، لیکن مجھے یقین ہو گیا اس کو آپ نے بھیجا ہے تو جو فیصلہ رب کا ہے اور اس کے رسول کا ہے میں بھی مانتا ہوں، میری بیٹی بھی مانتی ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح اس سیاہ فام سے کر دیں، مجھے قبول ہے۔ حضور نے ادھر بیٹھے ہوئے ان کا نکاح کیا اور حضور نے فرمایا 400 درہم حق مہر کے طور پہ تو اس کو ادا کرے گا۔ اس نے عرض کی حضور میرے پاس تو گھر نہیں ہے، درہم کہاں سے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا جس نبی نے تیرا رشتہ کرایا ہے نا وہی نبی تیری حق مہر بھی ادا کرے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ، 3 بندے ہیں جو تیری حق مہر اور تیرا خرچہ اٹھائیں گے، عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جاؤ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس چلے جاؤ، ان کو میرا پیغام دو، وہ تیری مدد کریں گے، تیرا حق مہر بھی ہو جائے گا، تیرا گھر بار سب کچھ آباد ہو جائے گا۔ جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس نے جا کے حضور کا پیغام دیا، انہوں نے 200 درہم دیے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا۔ پھر وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گیا، انہوں نے بھی اسے 200 درہم دی، کچھ اور بھی دیا۔ پھر حضرت علی مولا کائنات کے پاس گیا، علی مولا کائنات تو وہ ہے نا کہ نماز کے دوران بھی اللہ کے نام پہ وہ خیرات کرنے والے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے 200 درہم بھی دیے، اس کے علاوہ بھی دیے۔ اب اسے چاہیے تھا 400، لیکن 600 سے بھی زیادہ درہم اس کے بعد جمع ہو گئے۔ جب اتنا مال جمع ہو گیا، حضور نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے لیے، یہ حق مہر بھی اس کو دو، اپنی بیوی کے لیے تم سامان خرید کرو، جب سامان خرید کر لو گے نا تو ہم چلیں گے اور تیری رخصتی کریں گے، تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ اور وہ مدینے کے بازار میں جا کے سامان خرید کر رہا ہے۔ جو بات بتانے کی ہے نا اب ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اب وہ مدینے کے بازار میں گیا، 400 درہم تو اس نے دینے تھے ادھر، باقی جو بچ گئے تھے وہ اپنی بیوی کے لیے سامان خرید کر رہا تھا۔ جب سامان خرید کر رہا تھا تو اچانک اس کے کان میں آواز پڑی، آؤ جہاد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول میں سر کٹانے کے لیے۔ جب اس کے کان میں آواز پڑی نا تو اس نے وہ جو جہیز کا سامان خرید رہا تھا بیوی کے لیے، وری شری کا سامان اس نے وہیں پر رکھا۔ اس نے کہا آج اس پیسے کو اس راستے میں خرچ کروں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے اور مومن مسلمان بھی پسند کرتے ہیں۔ اس نے سارا سامان چھوڑا، بیوی کو بلا دیا، اس نے ایک گھوڑا خرید کیا، ایک تلوار خرید کی، ایک ڈھال خرید کی، ایک نیزہ خرید کیا، اور اس کے بعد اس نے جناب اپنے کپڑے پہنے اور کمر میں پٹکا باندھا، مجاہد بن کے نقاب لگایا، اتنا نقاب لگایا کہ صرف آنکھیں ظاہر تھی، جسم کا اور کوئی حصہ اس نے جناب ظاہر نہ کیا، ہاتھ پوشیدہ، پاؤں اس نے چھپا دیے۔ پھر وہ جناب اسی گھوڑے پہ تلوار نیزہ ڈھال لے کے نا جہاں پر مہاجرین کھڑے ہوئے تھے آ کے حضرت علی کے پاس کھڑا ہو گیا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ کون ہے جس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے؟ جنگ کے لیے تیار ہے، بالکل جہاد کے لیے تیار ہے، لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت علی سے صحابہ کرام نے پوچھا اے مولا کے نام دیکھیے یہ کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس کی جستجو نہ کرو، یہ دیکھو جو بھی ہے جہاں سے آیا کہیں سے بھی آیا لیکن آیا تو تمہاری مدد کے لیے ہے نا۔
اس کو بھی جہاد پہ لے چلو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر، اب جہاد پہ جا رہا حضور کے ساتھ۔ جب وہ جہاد پہ گیا نا، این لڑائی میں لڑتا رہا، اتنا لڑا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے اس کا گھوڑا بھی ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ جب گھوڑا مرا، اس نے نیچے گھوڑے سے اترا، اس کے بعد جناب اس نے غصے میں آ کے، جلال میں آ کے اپنے بازو نکالا، جب آستین چڑھائی نا دونوں اور تلوار کو لہرایا، حضور کی نگاہ رحمت اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سعد ہے تو؟ حضور نے فرمایا کیا تو سعد ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال نبی ہاں میں وہی سعد ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ تیری نئی نبی کی دلہن کہ جس نے ابھی تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ارے میں نے تو تیرا نکاح پڑھایا تھا، اس نے بھی تیرا چہرہ نہیں دیکھا، تو ادھر جہاد میں آیا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور ہاں میں اب جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے نام پہ سر چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب حضور بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لڑ رہا ہے، بے جگری سے لڑ رہا ہے، جدھر بھی جاتا ہے کفار کی صفوں کو پلٹ دیتا ہے۔ آخر ایک صحابی نے آواز لگائی، لوگوں دیکھو دیکھو سعد کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، سعد جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے۔ جب صحابی نے آواز لگائی، قربان جاؤں نبی کی شان پہ اور اس غلام کی شان پہ بھی، حضور نے اپنی مسرت کو چھوڑا، میرے آقا میدان میں تشریف لے آئے۔ اب صحابہ حیران ہے، وہ رنگ پہ کالا تھا لیکن وقت اس کا روشن تھا، ارے اس کے دل میں نبی کی محبت تھی، نبی کے یار کی محبت تھی، خدا کی محبت تھی، میرے کریم آقا اس کے قریب گئے۔ حضور نے اس کے جسم کو اٹھایا اور حضور نے اسے اٹھا کے اپنی گودی میں بٹھا دیا۔ فرمایا سعد تیرا نام تو سعد تھا، آج تو نے دنیا کی نیک بختی کو بھی اور جنت کی آخرت کی نیک بختی کو بھی تو نے سنبھالیا ہے۔ سعد تجھے مبارک ہو، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ دیکھو، اس کا وقت دیکھو کتنا بلند تھا، لوگ ترستے تھے حضور کی گودی کے لیے، لیکن میرے کریم آقا نے اسے اٹھا کے اپنی گودی میں بٹھایا ہوا ہے۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا؟ پھر صحابہ دیکھتے ہیں، وہ گودی میں ہے، حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے آقا اس کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ کچھ دیر تو حضور روئے اور اس کے بعد کچھ دیر حضور پھر مسکرائے، مسکرانے کے بعد اب وہ حضور کی گود میں ہے اور میرے نبی نے رخ پھیر لیا۔ حضور نے جب رخ پھیرا تو صحابہ کرام محمد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ کمال کا بندہ تھا کہ آپ کی گود میں اسے اللہ نے موت دی ہے۔ کیسا یہ بندہ تھا کہ اللہ کا بھی محبوب تھا، اس کے رسول کا بھی محبوب تھا، کتنا یہ خوش نصیب تھا، رنگ کا تو کالا تھا، وقت کا بلند تھا کہ اللہ بھی اس سے راضی، اس کا رسول بھی اس سے راضی گیا ہے، اور کتنا خوش نصیب تھا کہ آخری وقت اس کی نگاہوں میں رخ بدوہا تھا اور اس کا سر آپ کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ میرا آقا نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابو لبابہ نے سوال کیا، اس نے عرض کی حضور یہ تو بتائیں کہ جب آپ نے اسے اٹھایا تو آپ رو رہے تھے، پھر آپ مسکرائے اور اس کے بعد پھر رخ انور کو پھیر لے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا نا کہ اس کی روح نکل رہی تھی تو میرا دوست تھا، میرا صحابی تھا، اور اس کا غم تھا جس کی وجہ سے میں آنسو بہا رہا تھا، لیکن پھر میں مسکرایا کیوں؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے دکھایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو حضور آپ نے رخ کیوں پھیرا تھا؟ اس کے چہرے سے منہ کیوں پھیرا تھا؟ کہ ناراض ہو گئے تھے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناراض نہیں ہوا تھا، جو جنت میں اس کی بیویاں تھی نا حوریں، وہ اس کو لینے کے لیے آئی تھی اور جلدی دوڑ کے آ رہی تھی، اور دوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے پجاموں کو اٹھایا ہوا تھا کیونکہ وہ جلدی میں دوڑ کے آ رہی تھی، تو ان کے پاؤں اور پاجامے ننگی ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ میں شرم اور حیا کی وجہ سے اپنے رخ کو پھیر رہا تھا۔ یارو جنت کی حوریں دنیا میں نبی کے سیاہ فام کو، غلام کو لینے کے لیے آ رہی تھی، اس کے پاس تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، اس کے پاس تو جناب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ سب کچھ ہوا تو کیوں ہوا؟ نبی کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ دوستو جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں نا، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں آباد کر دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے
جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی حشر میں بھی کام آئے گا.